اسلامیہ حاضرین بزم صوفی پیرے افرسائیں برشی صاحب اللہ حضرت علامہ مقرر عزیز شان قاری سخاوت حسین صاحب اللہ اور ہمارے جملہ علماء ملت اسلامیہ اور میرے کرم فرما جن کے ذریعے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور میرے حفظ کے بھی ساتھی ہیں، مولویت کے بھی ساتھی ہیں، اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ مطلب جو ہے صرف پرہیزگاری دیانتداری کی بنیاد پر ہوا تھا۔ ان میں یہ شخصیات ہیں حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم صاحب قبلہ اور جناب مولانا قاسم صاحب قبلہ، یہ حضرات ہیں، اور تمامی حضرات کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ پارہ نمبر 14، رکو نمبر 19، سورہ نحل، آیت نمبر 97 یعنی 97 آیت نمبر یہ ہے 14ویں پارے کی۔ موضوع میں نے ویسے تو یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا موقع ہے، سبحان اللہ، سمجھے پیارے مصطفیٰ کی آمد ہے، لیکن جہاں جیسا موقع محل ہو، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ اس مہینے میں تشریف لائے، تو اب چونکہ سائیں صاحب کا حکم تھا تو باقی حضرات جو ہے وہ مطلب جو ہے ہم لوگوں کے لیے موقع دیا گیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء اکرام کا، اور میں بول رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناچیز سے کچھ کام لے لے سائیں صاحب کے صدقے میں۔ مولا تبارک و تعالیٰ اور ہمارے مقرر عظیم ابھی میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، اور کوئی صراط تو ان کو پکارتا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط تو ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں اور کام مختلف اتنے، وہ دن کمال ظہور حضور کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک راج شجرہ بیان کیا تھا ہمارے سید بارد صاحب نے، سمجھے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کیسے کیسے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر رہا کرتے تھے، وہ بھی اپنی پیاری ماں کی فکر نہیں کریں گے بلکہ عرض کریں گے مولا مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ تمام نبی اوروں کی فکر اپنی فکر کریں گے، اور ہمارے نبی کی زبان پر کیا ہوگا؟ بریلی سے مولانا حسن رضا بولتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا دوسروں کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ وقت مولود فکر امت کی یوں کوئی راہبر نہیں آتا، وقت مولود فکر امت کی یوں کوئی راہبر نہیں آتا، اور آسمان و زمین شک ہوتے، آسمان و زمین شک ہوتے، سامنے اگر قمر نہیں آتا، سامنے اگر قمر نہیں آتا، اور ذکر مولود جس میں ہوتی ہے وہ مصیبت میں گھر نہیں آتا، وہ مصیبت میں گھر نہیں آتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زندہ دینے کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک سبحان اللہ وہ بابرکت چیز ہے، سبحان اللہ، کہ اس کا کوئی ریشن نہیں ہے۔ جتنے بالکل مختصر سمجھیے گا کہ جتنے آپ قیامت کے دن اپنے پیغمبر سے قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اب آ جائیے میں اپنی اصل بات پر آ رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو نیک کام کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جو نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور ہو وہ مومن،
ہو وہ مومن. یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کافروں کی کسی بات پر خوش ہو کر ان کو بھی ایمان عطا فرما دیتا ہے, ان کو بھی ایمان. سائیں صاحب کے ہم نے دیکھا لنگر چلتا ہے, اس لنگر پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت حسن بصری کا نام سنا ہوگا نا آپ نے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جو ہے وہ اس کو آتش پرست کو, آگ پوجنے والے کو دیکھا کہ وہ بندروں کو کھلا رہا ہے, چیونٹیوں کو کھلا رہا ہے, پرندوں کو کھلا رہا ہے. آپ ادھر سے گزرے چلے گئے تھے, جا رہے تھے تو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا کھلانا ولانا جو ہے کچھ قبول نہیں ہونے کا ہے, پہلے تو ایمان لے اس کے بعد کچھ قبول ہوگا تیرا. تو اس نے یار کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا بغیر ایمان کے کچھ قبول نہیں ہوگا, مگر میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ جس خالق کے کائنات نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے میں اس مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں, میں اس مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں. بات آئی گئی ہو گئی, زمانہ گزرتا چلا گیا. آج ہم لوگ حج کو جاتے ہیں تو بڑے انتظامات ہوتے ہیں. پہلے حج کو جایا کرتے تھے تو یہ تھا کہ حج کا وقت آیا بس اپنا تھیلا لیا چل دیے حج کے لیے. یہ مطلب جو تھا ماحول تھا اس دور کا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے کعبہ شریف جب حاضر ہوئے تو مقام حتیم میں میزاب کے نیچے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں ہے اور وہ ایک بار کہتا ہے لبیک تو 70 بار آواز آتی ہے کہ تیرا لبیک قبول ہے. مان کیا مانگتا ہے, مان کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے سوچا ہے بڑا مقبول والا آدمی ہے بھائی, اس سے ضرور ملنا چاہیے, اس سے ضرور ملنا چاہیے. آپ بیٹھے رہے. جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو آپ کو دیکھنے کے بعد بولتا ہے, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قدیم رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو بولتا ہے السلام علیکم یا حسن بصری. آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے ہو, میں وہی مجوسی ہوں کہ جو بندروں کو کھلا رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا کچھ قبول تو نہیں ہوگا مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میں جس کی خدمت کر رہا ہوں وہ پروردگار کی مخلوق ہے اور وہ پروردگار جو ہے وہ اس مخلوق کی میں خدمت کر رہا ہوں. پروردگار کے علم میں ہے یہ بات, بس مجھے اتنا کافی ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو جب میں سویا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب فرما دیا. سبحان اللہ, ایمان نصیب فرما دیا. سبحان اللہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں دوستارا کجا کنی محروم, دوستارا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنہ نظر داری, تو کے بعد دشمنہ نظر داری. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, قبل مبارک بعد ہیں آپ لوگ کہ بابا سائیں گنجی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر جو ہے خدمات انجام دیتے ہیں اور یہاں سے لنگر چلتا ہے. سبحان اللہ. اس لنگر پر ایک بات یاد آئی مجھے, اللہ اکبر. اور یہ لنگر کیوں نہ چلے, یہ لنگر کیوں نہ چلے کہ جس شخص کے دست میں, اس کے ہاتھ میں وہ برکتیں ہوں. یہ درحال والا دریا کہلاتا ہے نا, یہی دریا ہے نا, سمجھے درحال, یہ والا ادھر والا دریا ہے یہ. سبحان اللہ. اس کے بارے میں میں نے پڑھا سبحان اللہ کہ سائیں گنجی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, وہ رات کی ٹھنڈ میں اس دریا میں کھڑے رہتے تھے. یہاں پر ایک چکی ہوتی تھی, سمجھے, ایک چکی. میں نے وہ پنجابی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا کھراڑ ایسا کچھ تھا. میں نے مولانا طیب سے پوچھا کھراڑ, سمجھے, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے چکی کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ ایسے صاحب نظر کی بارگاہ میں ہیں, ایسے صاحب نظر کی بارگاہ میں ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس چکی کے اندر ریتا ڈالتے تھے اور آٹا بن کے نکلتا تھا. ریتا ڈالتے تھے اس چکی کے اندر اور آٹا بن کے نکلتا تھا. آپ تھوڑا سا کچھ پیش کرتے ہو اور وہ ان کی دعاؤں سے زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے لنگر میں سخاوتیں دیکھی ہیں یہاں پہ. اللہ اکبر. کہ اگر 5 آدمی آ رہے ہیں تو 10 آدمیوں کا انتظام کھانے کا سامنے آ رہا ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جناب سید نثار حسین شاہ صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آپ ان کی زیارت بھی کیجیے, تشریف بھی رکھیے گا. شریف میں لوگ مہینوں سے, سالوں سے وہاں پر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے, ریاضتیں کر رہے تھے, لیکن آپ پہنچے ہیں, آپ کو مرید بھی کر لیا, خلافت بھی عطا فرما دی. وہ حجرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اندر جا کے, چونکہ ہم اتنے قریب ہیں کہ بازار سودا لینا جاتے ہیں. اگر گیہوں پسنے میں دیر ہے تو اپنی گاڑی کا رخ مارے رکھ
کی طرف کر دیتے ہیں اور وہاں سے حاضری دے کے آتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو وہ حجرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حجرے کے بعد پھر آگے کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں سے اعلیٰ حضرت جب مرید ہو کے اور جو ہے وہ خلافتیں لے کے واپس پلٹے ہیں تو ادھر سے جب گئے تھے تو کوئی نہیں اٹھا تھا، سب بیٹھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں کے خادم بھی دوسروں کے لیے مخدوم ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اب جب اعلیٰ حضرت پلٹے ہیں تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ لیکن آپ نکل کے چلے گئے، پھر دوسری تھوڑی دیر کے بعد میں سید آل رسول تشریف لائے ہیں تو مجمع دوبارہ سے کھڑا ہو گیا، مجمع دوبارہ سے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ راستہ ایک ہے اور یہ سید آل رسول دو مرتبہ کیسے نکل رہے ہیں؟ تو کسی صاحب نظر نے کہا تھا کہ پیر نے اپنے مرید پر ایسے پرتب ڈالے تھے کہ وہ پہلے امام احمد رضا نکل رہے تھے لیکن نظر آل رسول آ رہے تھے، اور اب یہ دوبارہ نکلے ہیں تو سید آل رسول نکلے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں بابا لاروی صاحب نے کہا ہو اپنے مریدوں سے کہ سائیں گنجی کے پاس چلنا ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مرتبہ کچھ ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا ہم اس کا جو ہے محاصرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس شخصیت کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے نذرانہ پیش کیا، سبحان اللہ، نذرانہ۔ تو سائیں گنجی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے عرض کی کہ حضور میں ان پیسوں کا کیا کروں گا، میں پیسوں کا کیا کروں گا۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کے لیے، آپ کا مرتبہ سبحان اللہ کہ جن سے پیر فرما رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، جن سے پیر فرما رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ۔ وہ حافظ شاہ جمال اللہ جن کے شاگرد اور مرید جو ہیں وہ درگاہی ہیں، ایک دن وہ تھا کہ جب درگاہی کو آپ نے فرمایا تھا کہ یہیں کھڑے ہو جاؤ تو 12 سال تک وہیں پر کھڑے رہے تھے۔ 12 سال کے بعد حافظ شاہ جمال اللہ جب اس راستے سے نکلے ہیں تو فرماتے ہیں میرے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے، درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ آواز دی ہے 12 سال کے بعد تو درگاہی نے کہا کہ حضور حاضر ہوں، تو ان کے پیر نے فرمایا تھا، حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا تھا کہ اب جو میری بارگاہ میں آنا چاہے وہ پہلے درگاہی کی بارگاہ میں حاضری دے، درگاہی کی بارگاہ میں حاضری دے، سبحان اللہ۔ یہ سائیں گنجی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ جن کے پیر فرما رہے ہیں کہ بیٹا ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، وہ ہستی ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ ہی کے دربار سے مجھے ملا ہے، میری دعا کی آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے نذرانہ جب آپ کے لیے جو ہے پیش کیا تو آپ نے کہا ان پیسوں کا کیا کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا آستانہ بھی تو بنے گا، سبحان اللہ، تمہارا آستانہ بنے گا، یہ اس کے لیے ہے، یہ نذرانہ اس کے لیے ہے، یہ پیسہ اس کے لیے ہے۔ تب آپ نے قبول فرما لیا اور وہ پیسہ جو ہے اس آستانے میں لگایا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تمنا کر دے دل کی ہے تو کر، خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے سے، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، اور الہی کیا چھپا ہوتا ہے دل کے سینے میں۔ السلام علیکم، استغفر اللہ۔